السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو تجوید میں وہ خامیاں بتاؤں گی کہ جس کو ہمیں تجوید کرتے وقت بچانا چاہیے، کیونکہ اگر تجوید میں وہ خامیاں ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمارے حروف کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، لحن جلی کی لحن خفی کی غلطی ہوگی، اور لحن جلی اور لحن خفی کی جو غلطی ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لحن جلی اور لحن خفی کسے کہتے ہیں۔ ان سے ہمیں اپنے حروفوں کو بچانا ہے، تو اسی لیے ہمیں آج کی سبق میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں کن خامیوں سے اپنے حروف کو بچانا ہے۔ اگر یہ خامیاں آپ لوگ سمجھ کر اور ان پہ پریکٹس کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تجویدی غلطیاں نہیں ہوں گی اور آپ کی بہت بہترین تجوید ہو جائے گی۔ تو خامیاں دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو چلیں آج سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے تعوذ تسمیہ پڑھاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا وقف لیس۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس حروف کو نہیں کھینچا۔ اس حروف کو کیوں نہیں کھینچا؟ کیونکہ یہ حروف لین میں سے ہے۔ اب حروف لین ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ حروف لین میں سے ہے؟ کیونکہ یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حروف پر زبر تھا اور یہ حروف لین ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر کھینچ کر نہیں پڑھا۔ اچھا، اب یہ ہے حرکات، زبر کی حرکت ہے، اور زبر زیر پیش جہاں پر بھی ہوتا، میں نے آپ کو پچھلی حرکات والی تختی میں یہ بتایا تھا کہ ہم ان کو کھینچ کے نہیں پڑھتے اور جھٹکا بھی نہیں لگاتے اور مجہول بھی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر حروف لین تھا اور حرکات والی تختی میں سے زبر تھا، تو ہم نے کیا کیا، کیسے پڑھا؟ دیکھیں، لیسا وقف لیس، سمجھ لگ گئی؟ اب اگلا حروف دیکھیں، اب یہاں پر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ دو زبر ہے، اور دو زبر جو ہے وہ ہے تنوین۔ تنوین کو میں نے آپ کو تنوین کی تختی میں یہ بتا چکی کہ یہاں پر دو زبر کی تنوین کو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں، اور غنہ کتنی مقدار میں کیا جاتا ہے؟ ایک الف کے مقدار، غنہ ایک الف کے مقدار کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زبر والی تختی میں، یہ حرکات والی تختی میں سے زبر ہے، اس کو ہمیں بنا کھینچے پڑھا ہے، اور یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پر کیسے پڑھا ہے، دیکھیں الف خالی سے پہلے والے حروف پر زبر ہے، تو یہ ہے کیا؟ الف مدہ، الف مدہ، الف خالی ہے یہاں پہ میم کے ساتھ، دیکھیں یہاں پر الف موجود ہے نا، تو یہ الف خالی ہے، تو اس کے پہلے والے حروف پر کیا ہے؟ زبر، تو یہ کیا کہلایا ہے؟ الف مدہ۔ اب الف مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم الف زبر ما، ایک الف کی مقدار۔ لام دو زبر لن، یہاں پہ غنہ ایک الف کی مقدار۔ مالن وقف مالا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے والے حروف پر زبر ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ خو۔ یہ کیا ہے؟ تنوین، وہ حروف لین، حروف لین میں سے واو لین، واو ساکن سے پہلے والے حروف پر زبر، تو یہاں پہ واو لین ہے،
اور یہاں پہ 2 زیر کی تنوین ہے، اور 2 زیر کی تنوین کو ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 1 الف کی مقدار ہمیں اس کو کھینچنا ہے، اور 1 الف کی مقدار ہی غنہ کرنا ہے، اور یہ تو کھینچ کے پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ واو لین ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی ہجے کیسے ہے۔ خا واو زبر خو، خا واو زبر خو، واو لین بغیر کھینچے پڑھا، معروف طریقے سے پڑھا اور جھٹکا نہیں دیا۔ اگر ہم بالفرض یہاں پر پڑھتے ہیں خا واو زبر خو تو یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور کھینچ کے پڑھنا جو ہے یہ لہن جلی کی غلطی، لہن خفی کی غلطی، کیونکہ حروف کی جو معنی ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ اب جو حروف جس طرح موجود ہے ہم نے ویسے پڑھنا ہے، جیسے خا واو زبر خو بنا کھینچے، معروف طریقے سے۔ اور اس کے علاوہ مجہول کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مجہول کیا ہے؟ عموماً خواتین حروف کو مجہول کر کے پڑھتی ہیں، اور حروف کو مجہول کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ وہ حروف اس طرح تبدیل ہو جاتا ہے، خا واو زبر خو، خو، یہ تھا مجہول طریقہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب میں نے اس کو لئی پڑھا تھا نا، لام یا زبر لئی، تو اب یہاں پر اگر ہم اس حروف کو دیکھتے ہیں تو یہ مجہول طریقہ کیا ہے؟ لام یا زبر لے، یہ مجہول طریقہ ہے۔ تو مجہول طریقے سے بھی ہم نے اپنے حروف کو بچانا ہے۔ اب مجہول طریقہ کہتے کیسے ہیں اور کیا کیسے جاتا ہے، وہ خامی تو میں نے آپ کو سمجھا لیا، آگے حروف میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو آسانی طریقے سے سمجھاؤں گی۔ اب مجہول بھی نہیں کرنا اور معروف طریقے سے پڑھنا ہے۔ خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، وقف خوف۔ اب یہاں پر میم الف مد زبر ما، مد موجود تھا تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا۔ 2 زیر کی تنوین ہے تو 1 الف کی مقدار غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حمزہ 2 زیر ان، ما ان، وقف ما، واو یا زبر وئی، واو یا زبر وئی۔ اگر ہم اس کو مجہول کرتے ہیں تو مجہول کرنے سے کیا طریقہ ہے؟ واو یا زبر وے، تو یہ مجہول طریقہ، تو مجہول طریقہ سے بھی ہم نے اپنے حروف کو بچانا ہے۔ واو یا زبر وئی، لام 2 پیش لن، ویلن، وقف ویل، یا واو زبر یو، میم 2 زیر من، یومن، وقف یوم۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج میں نے آپ کو یہ تختیوں میں حروف میں جس قسم کی اگر غلطیاں ہو سکتی ہیں اور جن غلطیوں سے ہم نے اپنے حروفوں کو بچانا ہے وہ میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں لگ رہی آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو میرے چینل پر تجوید کے حوالے سے ایک ایک حروف، ایک ایک غلطی اور ایک ایک غلطی کو درست کس طرح کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی تجویدی خامیاں بالکل ختم ہو سکیں۔ میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں جو کہیں مدارس میں جا کے قرآن پاک تجوید سے نہیں پڑھ سکتی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل کا آغاز اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی آسانی ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے تجوید سمجھ آ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔